ادنا سی حضور کی بے ادبی آدمی کو کافر بنا دیتی، بلکہ اگر کوئی حضور کی نالین شریف کو معاذ اللہ استغفر اللہ جتڑی کہہ دے، استغفر اللہ 1000 بار استغفر اللہ، وہ کافر ہو جائے گا۔ جو یہ کہہ دینا کہ حضور کے کپڑے میلے ہو گئے تھے، وہ کافر ہو جائے گا۔ فتاوی عالمگیری اٹھا کر کے دیکھیں، حضور کی شان اتنی نزاکت ہے کہ الفاظ بولو تو تول کر کے بولو، ان کے لیے سوچو تو ادب کے ساتھ سوچو۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے جسے صنف نعت کہتے ہیں، یا فضائل رسالت پر خطابات جس کو کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضور کا سیدھا ہاتھ تھا، ایک الٹا ہاتھ تھا۔ میں کہتا ہوں استغفر اللہ، حضور کا کوئی ہاتھ الٹا نہیں تھا، حضور کا ایک سیدھا ہاتھ تھا اور ایک دوسرا ہاتھ تھا، ان کے دونوں ہاتھ سیدھے تھے۔ حضور کے ہاتھ کو الٹا کہنا یہ سوء ادب ہے۔ ہاں، حضور کو حسین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حسین سے گئے تصغیر ہے، جس کے حسن میں ایک قید ہوتی ہے اس کو حسین کہتے ہیں۔ وہ حسین نہیں تھے، وہ حسن تھے، وہ سراپا حسن تھے، وہ جان حسن تھے، وہ روح حسن تھے، وہ حسن کی جان تھے۔ حضور کو بیان کرنے کے لیے پہلے ادب کی ضرورت ہے۔ لوگ سیرت النبی بیان کرتے ہیں، اور سیرت النبی میں کیا کہتے ہیں؟ حضور بڑھیا کا بوجھ اٹھا کر لے گئے۔ میں نے کہا یہ سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے، یا اس کو زیادہ سے زیادہ آپ سیرت الانسان کہہ سکتے ہیں، بڑھیا کا بوجھ اٹھا کے۔ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں ہمارے رسول بڑھیا کا بوجھ لے گئے، کوئی اٹھ کر کے کالا پیلا کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، کیا فضیلت ہے اس میں؟ سیرت رسول بیان کرنے کا حق عاشق رسول کے سوا کسی کو نہیں، اور عاشق رسول وہ جو تعظیم رسول میں فنا ہو۔ سیرت الانسان یہ ہے یا سنت رسول یہ ہے، وہ بڑھیا کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ بکریوں کا دودھ دوتے ہیں، وہ اپنے نالین خود درست کرتے ہیں، وہ اپنے کپڑے خود دھلتے ہیں، وہ امی عائشہ کا آٹا گون کر دیتے ہیں۔ یہ سیرت الانسان یا سنت رسول ہے۔ وہ نمک چکتے ہیں، سنت رسول ہے۔ بیمار کی عیادت کے لیے آتے، سنت رسول ہے۔ سیرت رسول کیا ہے؟ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ سیرت رسول ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اشارہ کرتے چاند ٹکڑے ہو جاتے، یہ سیرت رسول ہے۔ وہ مقام صحبہ میں اشارہ کرتے سورج پلٹ آتا، یہ سیرت رسول ہے۔ معبد کی بکری ہجرت کی شب جب حضور سور سے نکلے اور صبح کو روانہ ہوئے تو معبد ایک بڑھیا تھی، حضور اس کے گھر کے قریب گئے، ساتھ میں میرے آقا کا یار گار وفا شیار ابو بکر صدیق تھے، دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام 53 سال کی عمر میں ہجرت کرتے ہیں، لیکن وہ 53 میں بھی 34 سال کے جوان نظر آتے تھے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ وہاں رکے، اس بڑھیا سے کہا بڑی بھی ہمیں بھوک لگی ہے۔ بڑھیا نے کہا او جوان میں کیا دوں، میرے گھر میں کچھ نہیں، میرا شوہر تو گیا ہے بکریاں چرانے، یہ دیکھ ایسی بکری ہے جس نے کبھی بچے نہیں دیے، بانج بکری ہے۔ یاد رکھے کوئی بانج بکری کبھی دودھ نہیں دیتی، جس بکری نے بچہ نہیں دیا ہو وہ بکری کبھی دودھ نہیں دیتی، اور بانج بھی ہے کبھی بچہ نہیں دیا لیکن بیمار ہے، چلنے کے قابل نہیں، اس لیے میرا شوہر اسے چھوڑ کر کے گیا ہے۔ میرے آقا نے کہا ابو بکر اسے کہنا یہ بکری ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکالیں گے۔ جیسے ہی ابو بکر نے کہا اچھا حضور ان کو کیوں کہتے ہیں کہ تم کہو دے دے ہم دودھ نکالیں گے؟ میرے رسول نے ہمیشہ دیا ہے، کبھی مانگا نہیں ہے۔ جو دینے آیا تھا وہ کبھی مانگا نہیں ہے، انہیں مانگنا پسند نہ تھا۔ ابو بکر تو کہنا کہ وہ دے دے۔ بڑھیا سے کہا بڑی بھی دینا، اس سے دودھ نکالے گا میرا آقا، اس سے یہ تو پہلے بانج ہے، نکل ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگ بکریوں میں مہارت رکھتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، بانج بکریاں دودھ نہیں دیتی، بن بچے کی بکری دودھ نہیں دیتی، پھر یہ بیمار بھی ہے، بچے والی ہو بیمار ہو تھن خشک ہو جائے تو کیسے دے؟ کہا دینا تیرا کام ہے، آگے کا کام اس آقا کا ہے۔ اس کے بعد وہ بانج بکری جب آئی سامنے، میرے رسول نے اس پہ ہاتھ پھیرا، طاقتور ہو گئی، تھن پہ بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لگائے، اس کے تھن بھر گئے، پانی سے اس کے تھن دھو، رسول نے دودھ دھوا،
دھونے کے بعد کٹورا بھرا، کا اور برتن لا، اس کو بھی بھرا، کا اور لا، اس کو بھی بھرا، کا اور لا، اس کو بھی بھرا، کا اور لا، اس کو بھی بھرا۔ اپنی طرح بشر کہنے والوں کو ذرا ایک ایسی بکری مالیگاؤں میں لے جا کر کے دے دو، کہا کہ جو دودھ دینے میں بہت مشہور ہو، ذرا 1 2 5 لیٹر اس کا نکال کر کے بتا دو یار، ہم سمجھیں گے کہ اللہ اکبر، کہ تم بھی کوئی ترم کھاؤ، لیکن اللہ اکبر اپنی طرح تقریر میں کہنا تو آپ نے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ میرا محبوب ہے کہ بغیر دودھ اور بغیر تھن والی بکری سے نکال رہے ہیں، اور برتن پہ برتن بھرے جا رہے ہیں۔ خود پیا ابو بکر کو دیا، اس کا گھر دودھ سے بھر دیا۔ جب چلے گئے اس کا شوہر آیا تو پوچھا بات کیا ہے، تو تب بڑھیا نے کہا ایک جوان آیا تھا، نام حضور کا نہیں معلوم تھا اس کو، کیونکہ اس نے پوچھا بھی نہیں، آقا نے بتایا بھی نہیں، اس بڑھیا نے اپنی مرضی سے سب کچھ دیکھ کر نام رکھا۔ وہ برکت والا جوان تھا جو میرا گھر دودھ سے بھر کر کے گیا ہے۔ اللہ اکبر، بعد میں وہ وہاں پہنچی ہے مدینہ طیبہ اپنے شوہر کے ساتھ، جس نے دودھ سے میرا گھر بھر دیا۔ حضور کا نام اس کو پتا نہیں تھا، وہ پورے مدینے میں یہی کہتی گھومتی تھی، وہ برکت والا جوان کہاں ہے، برکت والا جوان کہاں ہے، برکت والا جوان کہاں ہے۔ صدیق اکبر میں نظر کرے، تو اس کے ساتھ آیا تھا، بتاؤ وہ برکت والا جوان کہاں ہے۔ صدیق مسکرا کر پکڑ کر لے گئے انہیں۔ اس کے بعد پہنچی، او برکت والے جوان، میرے گھر کو دودھ سے بھر کر تو کہاں چلا گیا، اب میرے دل کو بھی ایمان کے نور سے بھر دے۔ یہ حضور کی سیرت ہے، یہ سیرت النبی ہے، اسے سیرت النبی کہتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا۔